السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان قاضی بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ بھائی میرے لیے ویڈیو بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ بھائی کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھاتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے جائیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے دل کی گہرائیوں سے ہے۔ انسان اپنے رب سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں دعا کی اہمیت پر بے شمار بار زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا نہ صرف اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس دلانے، عاجزی پیدا کرنے اور توکل سکھانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ دعا میں انسان اللہ کے قریب جاتا ہے اور اپنے دل کی ہر بات، خواہ وہ خوشی ہو یا غم، عاجزی اور امید کے ساتھ اس سے بیان کرتا ہے۔ دعا کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، بلکہ دعا کی اصل روح تو اللہ کی رضا اور اس کے حکم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ دعا انسان کی روحانی تربیت اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ دعا اور صبر کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جب انسان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے تو دعا اور صبر دونوں اس کے لیے سکون اور تسلی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کرنے والے افراد اللہ کی خصوصی مدد اور رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بے حسی کے ساتھ کسی تکلیف کو برداشت کرے، بلکہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کے باوجود اللہ کی رضا کی تلاش میں رہے اور اس پر بھروسہ کرے۔ دعا انسان کو روحانی سکون اور تسلی دیتی ہے۔ جب انسان اپنے دل کی بات اللہ سے کرتا ہے تو اسے اطمینان اور سکون ملتا ہے، جو کہ اس کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ صبر بھی انسان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو اپنے جذبات پر قابو پانے اور اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ دعا اور صبر دونوں انسان کے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان مشکلات میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح صبر انسان کو اپنے جذبات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے اور اسے ذہنی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے دعا اور صبر دونوں ضروری ہیں۔ دعا انسان کو اللہ سے مدد کی امید دلاتی ہے، جبکہ صبر اسے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور اس پر بھروسہ کرے تو وہ زندگی کے کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ دعا اور صبر کا سب سے اہم پہلو اللہ کی رضا ہے۔ انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ اس سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ اس کی مشکلات کو آسان کرے اور اسے اپنی ہدایت عطا کرے۔ اسی طرح صبر انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تربیت دیتا ہے۔
اور وہ اللہ کی مرضی کو تسلیم کرتا ہے۔ دعا کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے انسان اپنی تمام تر مشکلات، پریشانیوں اور خواہشات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ دعا کرنے کا یہ عمل انسان کی روح کو سکون بخشتا ہے اور اسے اپنے رب کے ساتھ ایک قریبی تعلق قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دعا انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر انسان کے حال سے واقف ہے۔ صبر انسان کی شخصیت کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں اور پریشانیوں کو قبول کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ صبر انسان کو خود پر قابو پانے کی قوت دیتا ہے اور اسے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ صبر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب انسان مشکلات کے باوجود صبر کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے اور اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ زندگی میں دعا اور صبر کی عملی مثالیں ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لیں، جو انتہائی مشکلات میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی اور صبر کا دامن تھاما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور انہیں صحت مند کر دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مشکلات کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یہ مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دعا اور صبر دونوں انسان کی زندگی میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ دونوں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اور صبر دونوں انسان کے روحانی اور نفسیاتی سکون کے لیے ضروری ہے۔ دعا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہے، جبکہ صبر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے طاقت دیتا ہے۔ دونوں کا تعلق اللہ کی رضا اور اس کی حکمت سے ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں دعا اور صبر کا کردار اہم ہے اور یہی دونوں انسان کو اس کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یقین رکھو کہ معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہیں۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی، کیونکہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، اس لیے تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جب بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر بن کر آئے گا، انشاءاللہ۔